النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو اور اگلی نسلوں کو جو 3 اہم ہدایات دی تھیں وہ آج ہم پڑھتے ہیں. پہلی ہدایت یہ ہے کہ وہ کیا قرآن مجید میں آتا ہے نا، سمعنا و اطعنا بھی ہے، اور اسی طرح واسمعوا، اور غور سے سنو. تو واسمعوا کا مطلب جہاں غور سے سننا ہے وہاں عمل بھی کرنا ہے. تو پہلا ہے سنو اور عمل کرو. تو صحابہ رسول علم نبوی کے قدردان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اثر نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. پڑھا نا آپ نے، اذ یقول لصاحبہ، یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے. وہ سنتے تو بھرپور توجہ سے، دیکھتے تو اپنی بصیرت کو جگاتے اور اپنی آنکھوں کو منور کرتے، پھر سب کچھ اپنی روح میں سمو لیتے. رسول محترم کا ہر قول ان کے دل پر گہرا اثر چھوڑتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ان کے لیے قابل رشک بن جاتا. ان صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلا ہر لفظ، اس کا فہم اور اس کی مناسبت اور موقع سبھی کو ضبط کیا. یعنی آپ پڑھیں گی کہ نہیں، یہ موقع وہ تھا جب اللہ کے رسول یہاں بیٹھے ہوئے تھے، یوں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے اس موقع پر فلاں آیا، اس نے سوال کیا اور آپ نے یہ جواب دیا. انہیں یقین تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی پر نازاں تھے. ان کا ایمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسد و روح سمیت وحی پر عمل کر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کو باعث نجات جانا. انہیں احساس تھا کہ آپ ہی سید و سرور دو عالم ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رسول کا کوئی پہلو ہم سے پوشیدہ نہیں ہونا چاہیے. آپ پر ان کا ایمان اللہ کی محبت کے بعد ہر شے سے زیادہ محبوب تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور مستفید ہونے کے لیے انہوں نے اپنی ہر حیثیت کو ختم کر دیا تھا. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی نہیں، آنا ہے. عقیدت و محبت نے انہیں جوش و ہوش کی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کا شیدائی بنا دیا تھا. قرآن نے اس جوش اور اخلاص پر مزید قابو پایا اور ان صحابہ کرام کو ویسے ہی بنا کے رکھا جیسا کہ اللہ کو مطلوب تھا. وہ حدیث کے چاہنے والے بن گئے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں شرکت کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے. اطاعت و اتباع رسول کی مسلسل تاکید نے، جو قرآن مجید بھی کر رہا ہے اور اللہ کے رسول بھی بار بار کر رہے ہیں، مسلسل تاکید نے انہیں چوکنا کر دیا تھا کہ کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نہ ہونے پائے. یہی محبت انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کھینچ لاتی. مقامی منافقین سے انہیں کوئی سروکار نہ تھا کہ ان کے پاس بیٹھ کے وقت ضائع کریں، شکوے شکایتیں سنیں، کیونکہ انہیں حدیث سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ تو ویسے ہی غصے میں جلے بھنے رہتے تھے. صحابہ باہم معاہدہ کرتے کہ ایک دن تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گزارو اور جو کچھ دیکھو یا سنو وہ مجھے بتاؤ. یہی کام اگلے دن میں خود کروں گا اور تمہیں بتاؤں گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں یہ جو عمل تھا اس کو تناوب کہتے ہیں. وہ تناوب، یا قرآن مجید کی یہ حدیث کی زبان میں اس کو تناوب کہتے ہیں. سیدنا عمر فرماتے ہیں کنت انا وجار لی من الانصار فی بنی امیہ بن زید. میں مدینہ کے بالائی علاقے بنو امیہ بن زید کے محلہ میں اور میرا ہمسایہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے باری مقرر کرتے. ایک دن وہ آتا اور ایک دن میں. جس روز میں آتا تو اسے وحی کی خبر لا سناتا
اور جس دن وہ آتا تو وہ بھی ایسا کرتا۔ ایک روز میرا یہی ساتھی اپنی باری پہ تھا کہ واپس آ کر یکایک اس نے میرا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا اور اس نے کہا، اور پھر پوری حدیث ہے کہ صحابہ نبی علیہ السلام نے جو ایلا کیا تھا تو صحابہ میں یہ بات پھیل گئی کہ شاید آپ نے طلاق دے دی اپنی ازواج مطہرات کو۔ تو یہی نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا کہ دنیوی اور اخروی کامیابی اور نجات کا راز اسی میں پوشیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اور ہر قول کو بغور سنا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے۔ کیا ایسا کرنے سے واقعی وہ کامیاب ہو گئے؟ جس کا جواب یقیناً ہاں میں ہے کہ ان کی پسماندگی، غربت، افلاس اور جہالت، یہ سب کچھ کیا ہوا؟ علم، ترقی اور فتوحات میں بدل گئی۔ امت آج انہی تعلیمات کی ضرورت مند ہے جو انہیں تہذیبی، اقتصادی اور فوجی اعتبار سے دنیا کی بہترین قوم بنا سکتی ہے۔ خلافت راشدہ ہو یا بنو امیہ کی خلافت، اور اندلس میں ان کا 800 سالہ اقتدار ہو، یا خلافت بنو عباس ہو، یا خلافت عثمانی، یا سرزمین ہند پر مسلم اقلیت کا 1000 سالہ اقتدار، سبھی بس سنو اور اس پر عمل کرو کے واضح نتائج تھے۔ پھر دوسرا کام آپ نے یہ کیا، دوسری ہدایات دی کہ حدیث کو لکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث خود لکھوائیں۔ دنیا کی ہر اہم شخصیت کے حالات زندگی کی معلومات کو سرمایہ افتخار سمجھا جاتا ہے۔ اس شخصیت کی ذاتی زندگی کے نمایاں پہلو، اس دور کا معاشرہ اور تاریخی و عملی کام، یہ سب کچھ علمی دلچسپی سے خالی نہیں۔ قوم اپنے ان ہیروز کو جان کر اپنے ماضی پر فخر کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیرو نہیں بلکہ اللہ کے رسول تھے۔ آپ کی سیرت، آپ کے اعمال، اخلاق اور کردار، زندگی میں کیے گئے تمام کام مسلمانوں کے لیے زندگی کا سرمایہ اور اخروی نجات کا سبب ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ ایسی شخصیت کے 1,00,000 سے زائد شاگرد، جن میں مرد و خواتین شامل ہوں، وہ اس کے کسی عمل کو دیکھ کر یا کسی قول کو سن کر اسے محفوظ نہ کر سکیں؟ جیسے آج کل سوچا جاتا ہے کہ شاید محفوظ نہ کیا ہو، یاد نہ کیا ہو، بھول گئے ہوں، اور دوسروں کو نہ بتا سکیں۔ یہ بھی دوسروں کو بتاتا ہے، بندہ فخر سے بتاتا ہے۔ تو بہرحال صحابہ کرام نے جہاں حفظ کیا آپ کی احادیث کو، وہاں پھر ان کا خیال ادھر بھی گیا کہ ہم کیوں نہ آپ کی احادیث کو لکھ لیں، تاکہ آپ کے اقوال و اعمال اور سیرت کو ضبط میں لا کر آنے والی نسلوں کو اس قائد، رہنما اور رسول نبی امی کی صحیح معلومات پہنچا دی جائیں۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے بھی ان پر ذمہ داری عائد کی تھی۔ کیا فرمایا تھا؟ بلغوا عنی ولو آیا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها ورب مبلغ اوعى من سامع۔ یہ ساری احادیث ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ پھر صحابہ کرام نے آپ کی یہ دعا جو تھی، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو غور سے سنتا ہے، اسے اچھی طرح یاد کرتا ہے، پھر اس کو ویسے ہی آگے پہنچا دیتا ہے۔ یہ تر و تازگی کی جو دعا ہے اللہ کے رسول کی، کیا صحابہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ ہمیں بھی لگے؟ تو اسی دعا نے تو دوسروں کو مجبور کیا، نسلوں میں یہ لوگوں کو اٹھایا کہ بھئی یہ دعا حاصل کرنی تو یہ کام کرو۔ پھر پہلی قومیں روایات سے نہیں بلکہ کتاب اللہ کو پس پش ڈالنے یا اس کی معنوی و لفظی تبدیلی کی وجہ سے تباہ ہوئیں۔ اس لیے ہمیں تانے یہ دیے جاتے ہیں جی روایت پرست ہیں آپ، اور حدیث کو ماننا یہ روایت پرستی ہے، حالانکہ اس کا معنی کچھ اور ہے۔ وہ روایت پرستی ٹریڈیشنز ہیں جو فیملیز کی، قبیلے کی یا کسی قوم کی، جو جاہلیت پر مبنی ہوں، ان کو کہتے ہیں۔ تو یہ روایت ہے بھائی، نبی علیہ السلام کی احادیث کی روایت ہے، یہ علم ہے ایک۔ تو روایات سے قومیں ہلاک نہیں ہوتی،
بلکہ کتاب اللہ کو پس پش ڈالنے یا اس کی معنوی و لفظی تبدیلی کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں۔ یعنی خود انسان اپنے آپ کو دیکھے، جو احادیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں آپ روایت پرست ہیں، جو اس پر عمل کر رہا ہو، خود کیا کر رہا ہے؟ خود تباہی کا راستہ اختیار کر رہا ہے کہ قرآن مجید ان کی آیات کا مفہوم وہ بگاڑ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے وہ باغی کر رہا ہے اور خود بھی عمل نہیں کر رہا۔ دوسرا مطلب ہے کتاب اللہ کو پس پش ڈال رہا ہے۔ تو یہ بندہ خود کیا ہے؟ یہ تو ان لوگوں کی صفوں میں جا کے کھڑا ہو گیا ہے جو پچھلی قومیں جیسے تباہ ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اہمیت دیتے ہوئے اپنی احادیث کو بخوبی ضبط کرانے کی تاکید کی، جو حدیثیں میں نے ابھی پڑھی ہیں۔ مدینہ منورہ میں آپ جو ہی تشریف لائے، ارد گرد کے قبائل اور بالخصوص یہود یثرب سے معاہدے کیے، آپ نے میثاق نامے لکھے۔ کیا یہ سب روایات ہیں یا ان میں حکمران طبقے کے لیے کچھ گہرے اسباق بھی ہیں؟ یا کیا غیر مسلم ہم وطن یا ہمسایہ اقوام کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے اخلاقی اصول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نامزد گورنرز کو جو تحریری ہدایات دیں اور امور حکومت چلانے اور دولت کی منصفانہ تقسیم کے رہنما اصول بتائے، کیا یہ سب وقتی تھے؟ آج بھی وہی کام آ رہے ہیں۔ پڑھے لکھے نوجوانوں کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اترتی اور کردار کو سنوارتی باتوں کو ضبط تحریر میں لانے کی خواہش کیا لایانی تھی کہ جس کا شکار قریشی دانشور اور مدبر انسان کا نوجوان بیٹا ہوا؟ وہ تو اپنی آرزو کو یوں پورا کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنت اکتب کل شیء اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتا اسے لکھ لیا کرتا تاکہ میں اسے حفظ کروں۔ مجھے قریش نے یہ کہہ کر روک دیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہر بات لکھ لیتے ہو، جبکہ آپ ایک انسان ہیں، بشر ہیں، اور انسان کو غصہ بھی آتا ہے، غصے اور خوشی میں بھی بولتے ہیں آپ۔ تو بس اتنی بات کہنا تھی، مجھے سمجھ آئی، میں نے لکھنا بند کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر بھی کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کے سامنے، قریشیوں کے سامنے فرمایا، اپنے منہ مبارک کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہو انہیں فرمایا، عبداللہ لکھو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ میں غصے میں ہوں یا مزاح کر رہا ہوں، جو بھی ہوگا حق بولوں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے عرض کی کہ انک تداعبنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں انی لا اقول الا حقا، مزاح میں بھی میں سوائے حق کے کچھ نہیں کہا کرتا۔ تو یہ تھے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یہ تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وما ينطق عن الهوى ان الا وحی یوحى کی روشنی میں ارشاد فرمائی کہ میں جو کچھ کہتا ہوں حق کہتا ہوں، وہ وہی ہوتی ہے، کیونکہ زبان مبارک سے جو کچھ نکلتا وہ نطق ہوتا۔ نطق نطق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولنا۔ تو انسان کی باڈی جو ہے نا وہ دو قسم کے بول بولتی ہے، ایک زبان حال ہوتی ہے، ایک زبان قال ہوتی ہے نا۔ زبان قال بولنا ہے، زبان حال جو انسان اس وقت کھڑا ہے اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ۔ تو یہ دونوں نطق مراد ہیں، اور یہ نطق تو یا تو قرآن کریم کا تھا یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی۔ صحابہ رسول نے سمجھ لیا کہ رضا و غضب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں ہمارا فرق کرنا درست نہیں، کہ آپ غصے میں ہوں تو آپ کی بات ہم ایک طرف رکھ دیں کیونکہ غصے کی بات نہیں مانی جا سکتی، یا مزاح میں ہو تو۔ اس لیے اس بیان کی لا علمی کی وجہ سے کچھ صحابہ آپ کی باتوں کو نہ لکھنے کے قائل رہے، مگر حدیث رسول روایت ضرور کرتے رہے، جبکہ ان کی اکثریت کتابت کی قائل رہی۔ بعض صحابہ منع حدیث کے حکم کو عارضی سمجھے، انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول نے جو منع کیا میری طرف سے کوئی حدیث نہ لکھو، یہ عارضی ہے، مگر حفظ حدیث اور روایت حدیث سے کوئی باز نہیں رہا، کیونکہ اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ لا تکتبوا عنی الحدیث فمن کتب عنی غیر القرآن فلیمحوہ وحدثوا عنی ولا حرج۔ آپ یہ فرماتے ہیں، وہی حدیث ہے، پہلا پورشن لے لیے اور دوسرا آخری جو ہے نا کہ مجھ سے حدیث بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کو لوگ بیان نہیں کرتے، یہ زیادتی کرتے ہیں۔ وہ بھی تو بیان کریں نا، حدیث تو بیان کی جانی چاہیے نا۔
تو امام مجاہد فرماتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک صحیفہ دیکھا اور اس کے بارے میں پوچھا یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے یہ صحیفہ صادقہ ہے جس میں وہ احادیث ہیں جو میں نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں، جبکہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی تیسرا نہ تھا۔ تو بہرحال آگے کچھ پروفز ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود بہت سے خط لکھے، اور جو اپنے عمال تھے، گورنرز تھے، ان کو بھی آپ نے بہت سے مسائل لکھ کے دیے، زکوٰۃ کے، صدقے کے، اور اس طرح غنیمت کی تقسیم کے بہت سے مسائل آپ نے لکھ کے دیے، ایمان لانے کے، دین کی دعوت دینے کے، آپ نے خط لکھے ہیں۔ تو یہ سب جو آپ کی لکھائی یہ حدیث ہے اور آج موجود ہے۔ تو آپ نے جہاں صحابہ کرام کو اجازت دی، وہاں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود بھی ایسی احادیث لکھوائیں۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر جو خطبہ دیا، تو اس خطبے میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بڑی اچھی گفتگو کی، یا اسی طرح حجۃ الوداع میں بھی آپ نے جو خطبہ دیا تو اس میں ایک صاحب تھے، یمن سے آئے ہوئے تھے، ان کا نام تھا ابو شاہ۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے رسول میرے لیے خطبہ لکھوا دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ، میرا خطبہ ابو شاہ کو لکھ کے دو۔ تو اس میں جو کچھ بھی لکھا گیا نبی علیہ السلام کی طرف سے اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو یہ احادیث موجود ہیں، وہی چیزیں ہیں جو حدیث کتابیں ملتی ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں احادیث کو نہیں لکھا گیا یا آپ نے منع فرمایا تھا، یہ سب باتیں شروع کی ہیں، لیکن جب صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ واقعی بڑی قیمتی چیزیں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت مل گئی ہے، اب قرآن مجید کو لکھنے والے سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کیا ہے اور نبی علیہ السلام کی احادیث کیا ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ تم میری احادیث کو بھی لکھ سکتے ہو، اور آپ نے لکھوائیں، وہ بھیجی۔ تو اس کا پروف جو ہے نا وہ یوں بھی ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مقوقس کو جو خط لکھا تھا وہ خط ہمیں پچھلی صدی میں ملا ہے، وہی اصل خط۔ مصر میں کھدائی کے دوران وہ خط مل گیا، اور یہ خط اب ملا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے جب لکھا تھا تو اس کی کوئی کاپی اپنے آفس میں نہیں رکھوائی۔ صرف یہ ہے کہ جب لکھا گیا اس کو تو دیکھنے والے نے دیکھا کہ آپ نے کس ترتیب سے اس خط کو لکھوایا ہے، اور اس کو یاد کر لیا، پھر اس کو زبانی نریٹ کیا، اور وہ نریٹ ہوتے ہوتے مسند احمد میں اور صحیح مسلم میں یہ خط آ گئے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کتابیں جو لکھی گئیں یہ 3 صدی ہجری کے شروع کی کتابیں ہیں، اور خط ملتا ہے۔ اب جب خط ملا تو اس خط کو اس سے کولیٹ کیا گیا جو مسند احمد میں موجود ہے، اس کو جب کولیٹ کیا گیا تو جو ترتیب وہاں لکھی تھی وہی ترتیب اس خط کی ملتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نریشن جو ہے بڑی احتیاط سے ہوئی ہے، زبانی وربلی نریشن میں بھی کوئی غلطیاں نہیں ہوئیں۔ صحابہ بڑے محتاط تھے اور واسمعوا پر عمل کر رہے تھے، غور سے سنو، یاد کرو، اور نبی علیہ السلام کی اس دعا کے بھی مستحق بن رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو غور سے سنتا ہے، پھر اسے یاد کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ویسے ہی آگے پہنچاتا ہے جیسے میں نے کہا۔ تو یہ بہرحال سلسلہ چلتا چلا گیا، اور خلفائے راشدین کے عہد میں بھی یہ سارا کچھ ہوا، اور پھر اس کے بعد فتوحات کی کثرت جب مسلمانوں میں ہوئی اور یہ پھیلاؤ ہو گیا خوب، اور غیر مسلم مسلمان بنے، اور دوسروں کی تھوڑی بہت جو ٹیکنالوجی تھی وہ مسلمانوں کے اندر آنا شروع ہوئی۔ مثلا کاغذ مسلمانوں کے ہاں نہیں تھا، مکہ مدینہ میں نہیں تھا، فتوحات کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ تو کاغذ بھی ایک بڑی زبردست ٹیکنالوجی، اور دنیا اس سے بڑے فائدہ اٹھاتی ہے، تو پھر وہ کاغذ آ گئے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی قرآن مجید کو جلدوں میں لکھا گیا، تو ایسی احادیث کو بھی لکھا گیا۔ تو یہ بہرحال یہ چلتا ہے سلسلہ۔ پھر یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جو فتنے کھڑے ہوئے ہیں ابتدا میں، جس کی وجہ سے حدیث پر بڑے اعتراضات ہوئے، وہ فتنے یہی تھے جو کہ خوارج کے بھی تھے، رافضیوں کے بھی تھے، اور قدریوں کے بھی تھے۔ ان فتنوں کا جو سامنا ہے وہ محدثین کرام نے بھی کیا، اور پھر اپنی جو کتابیں لکھیں ان میں جو صحیح اسلامی نظریہ تھا حدیث کی روح سے،
اس کو اہمیت دی، اولیت دی۔ مثلا صحیح بخاری آپ پڑھیں تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے جہاں کتاب العلم لکھا ہے، علم کی بات کی، وہاں فوراً بعد اس کی کتاب الایمان کی بات کر دی ہے۔ اب ایمان کیا چیز ہے وہ قدریوں کو بھی سمجھایا جو تقدیر کے منکر تھے، اور خوارج کو بھی سمجھایا کہ ایمان کے بارے میں تمہارا نقطہ نظر جو انتہا پسندانہ ہے یہ غلط ہے، کہ جو ذرا سی غلطی کرے وہ بھی جہنم میں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مرتکب کبیرہ جو ہے اس کو بھی تم لوگ کہو کہ وہ ابدی دوزخی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ وہ مومن غلطی کر سکتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کو، کتاب الایمان کو پیش کر کے، یہ جہمیوں کا جو ایک انداز تھا کہ ایمان جو ہے نا وہ ایک بسیط چیز ہے، بسیط کا مطلب یعنی جم جانے والی چیز، بس ایمان کا اظہار کیا، وہ دل میں جم گیا، اور جب دل میں جمتا ہے تو سب کا ایمان ایک لیول کا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اتنا غلو کیا اور یہ کہا کہ میرا ایمان اور ابو بکر صدیق کا اور جناب جبریل علیہ السلام کا ایمان ایک ہی لیول کا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان لکھ کے اور آیات کا استعمال کر کے فزادتہم ایمانا ہے، تو تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، یہ ان آیات کا ذکر کر کے انہوں نے ثبوت دیے کہ بھئی ایمان بڑھتا ہے بندے کا، نیکیاں اس کے اندر جتنی آئیں گی، اچھے اچھے جتنے کام کرے گا، ایمان اس کا بڑھتا جائے گا، اور جو ہی وہ گناہوں کی طرف جائے گا اس کا ایمان کم ہوتا جائے گا۔ تو اس طرح یہ ان فتنوں کو دبانے کے لیے حدیث کا جو سورس تھا وہ استعمال کیا گیا، اور عام مسلمان طلبہ میں یہ علم کو پھیلا دیا گیا کہ نہیں، ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے ان فتنوں سے، اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات کو مسلمان ضرور جانیں اور یاد رکھیں ان کو، تاکہ وہ کہیں بہکے نہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ خوارج ہوں، قدریہ ہوں، یہ سب ان میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ کتب السنہ میں بہت سی صحیح احادیث سے سیدنا ابن عباس اور خوارج کے مابین مکالمہ کی صورتیں ملتی ہیں۔ یہ مکالمہ کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کو نیزے پہ اٹھایا گیا لڑائی کے دوران، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ ایک جملہ فرمایا کہ کلمۃ الحق ارید بہ الباطل، یہ بات صحیح ہے مگر اس سے چاہا کچھ غلط گیا ہے، یعنی ہم جنگ جیت رہے ہیں، اب اس کو نیزے پہ اٹھا کے قرآن کو، جنگ کو تھامنا چاہتے ہیں اور اپنی شکست کو کسی اور طریقے سے بدلنا چاہتے ہیں۔ بہرحال جنگ ہوتی ہے۔ تو اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، بس آپ کا یہ کہنا، اس پہ کچھ لوگ جو حافظ قرآن تھے وہ سیدنا علی کو چھوڑ بیٹھے، اور انہوں نے بنیاد کیا بنائی؟ انہوں نے بنیاد یہ بنائی کہ قرآن جیسی کتاب کو سیدنا علی نے حکم نہیں مانا، جج نہیں مانا، تو لہذا آپ مسلمان نہیں رہے، کافر ہیں۔ دوسری بات یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معاہدہ لکھا ہے تو اس معاہدے میں اپنے آپ کو امیر المؤمنین نہیں لکھا، تو یہ امیر الکافرین ہے پھر، نعوذ باللہ۔ اور تیسری بات یہ کہ لڑائی میں انہوں نے جب کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے تو گرفتار کرنے کے بعد ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک نہیں کیا، ان کو غلام بنانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہیں، آپ حق پہ ہیں تو دوسرا باطل پہ ہے۔ تو یہ بات انہوں نے کہی، اور اس بنیاد پہ کئی ہزار جو تھے خارجی حافظ قرآن تھے وہ علیحدہ ہو گئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس کو فرمایا کہ تم جاؤ ذرا ان سے ڈیبیٹ کرو، ان کو سمجھاؤ۔ تو سیدنا ابن عباس ان کے پاس گئے، تو کہتے ہیں وہ بیٹھے ہیں، میں آیا تو ابن القوا نام کا خارجی وہ کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے یہ دیکھو آ رہا ہے، ہوشیار رہنا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے بل ہم قوم خصیمون، یہ جھگڑالو لوگ ہیں۔
مکی لوگوں کے بارے میں آیت اتری تھی نا، وہ قریشیوں کے بارے میں تھی، تو انہوں نے کہا یہ بل ہم قوم خصمون سے ہے، یہ حالت تھی ان کی۔ تو خیر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھئی بات کرنی ہے کہ نہیں؟ ان کا ہاں کرنی ہے۔ وہ کہ بتائیے آپ کو کس چیز کا یہ اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو حکم نہیں مانا، اس کی بجائے آپ نے بندوں کو جج مانا ہے، تو یہ کفر ہے۔ اب دیکھیے ایک علم ہوتا ہے اور ایک علم کا فہم ہوتا ہے۔ علم کا فہم بہت بڑی نعمت ہے، اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس سے مالا مال تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو ہمارا پہلا اعتراض ہے کہاں؟ اچھا سنو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود جج بنائے ہیں مردوں کو، تو حضرت علی نے کوئی غلطی نہیں کی، اور دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو قرآن کا ثبوت ہے۔ اس طرح انہوں نے ایک دو آیتیں اور بھی پڑھی، تو فرمایا، حضرت ابن عباس نے فرمایا میں نے جو کہا ٹھیک کہا، تم مطمئن ہو گئے ہو؟ کہتے ہیں ہاں ٹھیک کہا، مطمئن ہو گئے۔ پھر تم یہ کہتے ہو کہ ان کو غلام کیوں نہیں بنایا؟ چلیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، غلام بناتے۔ یہ بتاؤ حضرت عائشہ کس کے حصے میں آئیں گی؟ ام المومنین مخالف فوج میں تھی نا، لڑائی ان سے تھی نا، تو ان کو بھی ہم نے گرفتار کیا تھا، وہ گرفتار ہو جاتی تو گرفتار ہونے کے بعد وہ کس کے حصے میں آتی؟ کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور فرمایا دیکھو اگر تم کہتے ہو کہ کسی کے حصے میں آتی ہیں تو تم مسلمان نہیں رہتے، قرآن کی روح سے وہ ام المومنین ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں وہ حصے میں آنی چاہیے، تو پھر تم ایک مومنوں کی اپنی ماں کو کسی کے حوالے جب کرو گے تو اس سے بھی ایک کفر لازم آئے گا، اور قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے۔ اب بتاؤ کیا یہ غلط کام کیا ہے سیدنا علی نے؟ ان کا بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری بات کہ تم کہتے ہو کہ امیر المومنین نے لکھا اپنے آپ کو، یہ امیر الکافرین بن گئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس سہیل آئے تھے معاہدہ کرنے کے لیے صلح حدیبیہ کے موقع پہ۔ سیدنا علی نے معاہدہ لکھا، جب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے کہا یہ الرحمن الرحیم کیا ہوتا ہے، اس کو ختم کرو، ہم نہیں مانتے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جو بسم اللہ لکھو۔ پھر فرمایا لکھو ھذا بین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین اہل مکہ۔ تو وہ کہتے ہیں سہیل کہ بھئی آپ محمد ہیں، رسول اللہ نہیں، اگر رسول اللہ ہیں تو پھر آپ سے لڑائی کیسی؟ تو یہ رسول کو مٹاؤ، رسول اللہ کو مٹاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت علی سے فرمایا اس کو مٹاؤ، تو مگر حضرت علی نے نہیں مٹایا، اللہ کے رسول نے خود قلم لیا اس کو یوں مٹایا۔ اگر اللہ کے رسول اپنے نام رسول اللہ کو مٹا کے اللہ کے رسول باقی رہتے ہیں اور کوئی مسلمان اعتراض نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا، تو یہ امیر المومنین کا لفظ کاٹ کے اگر لکھتے ہیں اپنے آپ کو تو کیا ان کی امیر المومنین ختم ہو جائے گی؟ میں نے ٹھیک کہا؟ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ان کا ڈائلاگ تھا۔ تو اس طرح جب بات ہوئی تو 2000 جو تھے خارجی وہ چھوڑ گئے اپنے گروپ کو اور حضرت علی کے ساتھ آ کے مل گئے، اور باقی کو تقریباً 8000 کے قریب تھے وہ نہیں ملے، حافظ قرآن بھی تھے۔ پھر انہوں نے لڑائی لڑی اور سارے اس لڑائی میں مارے گئے۔ تو یہ سب فتنے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو قدری تھے یا رافضی تھے یا خارجی تھے، صحابہ کرام نے اور تابعین نے ان کے ساتھ بڑے اچھے اچھے ڈائلاگ کیے ہیں، مقابلے کیے ہیں، ان کو علمی سمجھ دی ہے، خود علمی فہم رکھتے تھے تو دوسروں کو سمجھایا ہے، اور سورسز کس کو بنایا ہے؟ قرآنی آیات کو یا نبی علیہ السلام کی احادیث کو۔ تو اس لیے احادیث کا ہونا
اس کا لکھنا، اس کو نیریٹ کرنا اور اس کو سورس بنانا کوئی جرم نہیں ہے. صرف قرآن کے بارے میں کہنا یہی کافی ایک غلط بات ہے. باقی یہ کہ احادیث کی باقاعدہ تدوین کیوں نہیں ہو سکی، وہ ہم جانتے ہیں. شروع میں ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے. اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی لائف میں اتنے بڑے کام کیے، اتنی مصروفیت تھی آپ کی، تو آپ تو ابھی آرگنائز کر رہے تھے. قرآن مجید بھی نازل ہو رہا تھا، اس کو بھی لکھوا رہے تھے. اس کی طرف آپ نے خاص توجہ دی کہ اللہ کا کلام ہے اور میری جو باتیں ہیں میں انہی کے اندر چلتے پھرتے جو بھی کر رہا ہوں یا نوٹ کر رہے ہیں، کل کو انہوں نے اسی پر یہ عمل بھی کر رہے ہیں اور اسی چیز کو آگے اولاد میں بھی پھیلائیں گے، تو اس لیے اس کا کوئی مجھے خدشہ نہیں ہے. بس ڈرا دیا تھا کہ میری طرف سے کوئی بات اپنی طرف سے کوئی گھڑ کے میری طرف منسوب نہ کرنا. جو کرے گا وہ یاد رکھے کہ وہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنی سیٹ پھر دوزخ میں بک کرا لے. تو صحابہ ڈر بھی گئے. تو اس طرح صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعد میں احادیث کو لکھا. ابو ہریرہ نے لکھا، عبداللہ ابن عمرو بن عاص نے لکھا. اور ہمارے دور میں یہ پچھلی صدی گزری ہے، ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ. یہ تھے اصل میں یعنی جب مائیگریشن سے پہلے یہ انڈیا میں رہتے تھے، پاکستان بنا تو کراچی آ گئے. تھوڑا عرصہ وہاں رہنے کے بعد پھر یہ فرانس چلے گئے اور پھر ان کی ساری زندگی وہاں گزری ہے. فرینچ میں سب سے پہلے جس نے قرآن مجید کا ٹرانسلیشن کیا ہے وہی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ہیں. بڑے نیک انسان تھے، اللہ والے تھے. میں ان کو ملا ہوں یونیورسٹی میں جب تھا تو یہ 1-2 بار تشریف لائے تھے. وہاں سے آ کے انہوں نے لیکچر بھی دیے. یعنی بڑی سادہ شخصیت، بہت اچھی، علمی، باوقار اور باروب، انتہائی سادہ انسان تھے. تو گفتگو بھی بڑی اچھی تھی، تحقیق کی گفتگو کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے وہ خطوط جو آپ نے مختلف حکمرانوں کو لکھے، چاہے اپنے عمال تھے یا دوسرے تھے، ان سب خطوط کو جمع کیا ہے. پھر یہ کام بھی کیا کہ آپ نے جن جن قبائل سے آپ نے معاہدے کیے، یہودیوں سے، مکہ والوں سے، یا ارد گرد کے جو قبائل تھے ان سے، کرسچن سے، ان معاہدوں کی بھی تفصیلات انہوں نے وہ ایک کتاب میں جمع کر دی ہیں. تو اس کا نام ہے الوثائق السیاسیہ. الوثائق السیاسیہ، یہ عربی میں چھپی تھی، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے. اور لاہور کی ایک غالباً اردو کلب ہے، اردو کلب، یہ 50s کی میں بات کر رہا ہوں، 50s 60s کی. تو انہوں نے اس کتاب کو شائع کیا تھا، الوثائق السیاسیہ، سیاسی وثیقہ جات، یہ نام ہے، ٹائٹل ہے اس کا، سیاسی وثیقہ جات اردو میں. اس کو پڑھیں، بڑی دلچسپ چیز ہے، ملتی ہے بہت اچھی. پھر اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو جو احادیث ان کو یاد تھی وہ انہوں نے لکھی اور لکھ کے جمع کی، صندوق میں بند کر کے رکھ دی. پھر اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ سنائیں. ان میں ان کا ایک اسٹوڈنٹ تھے حمام ابن منبہ، ان کو بھی انہوں نے سنائی. تو حمام نے وہ ساری احادیث اپنے ہاتھ سے لکھی، وہ لکھ کے آگے نیریٹ کی. یہ نسخہ کہاں گیا کچھ پتہ نہیں چلتا. یعنی لکھنے والوں نے نیریٹڈ احادیث جو وربلی تھیں اپنی کتابوں میں لکھ دی. صحیح مسلم میں بھی آ گئیں، مسند احمد ابن حنبل میں بھی آ گئیں اور دوسری کتابوں میں بھی آ گئیں حضرت ابو ہریرہ کے نام سے اور حمام کے ذریعے سے. تو ہوا یوں کہ جب پچھلے سال کی بات ہے، پچھلی صدی کی بات ہے، یہ ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ جرمنی کی ایک قومی لائبریری، نیشنل لائبریری، وہاں یہ 50s یا 60s کے شروع میں گئے اور وہاں جا کے کئی دن بیٹھے. وہاں بیٹھ کے انہوں نے جو کتابیں کھنگالیں تو ہماری مسلمانوں کی کتابیں تھیں، یہ جرمنیوں نے یا انگلش لوگوں نے یہ سارا ہمارا مڈل ایسٹ پہ حکومت کی ہے، وہاں سے بہت کچھ پیسہ بھی لیا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی اٹھا کے لے آئے، جس طرح اس دور میں ہوا. آپ کے بدنی علم میں ہے کہ نہیں، عراق سے جو مال لوٹا گیا ہے اس میں more than $20 ٹریلین کا سونا جو ہے نا وہ اٹھا کے لے گئے وہاں سے، امریکن، یورپین، اسی لڑائی میں. اور اس کی اتنی بڑی بڑی اینٹیں ہیں
جو بڑے بڑے طاقتور جو فوجی ہیں وہ اٹھا کے ٹرک میں یوں ڈال رہے ہیں جیسے اینٹیں ڈالتے ہیں، اور ان کو اٹھا کے لے گئے۔ $20 ٹریلین سے زیادہ کی مالیت کا وہ سونا تھا، کوئی اس طرح اٹیک نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں اس دور میں جو ان کو ملا وہ لے آئے، تو کتابیں بھی لے گئے تھے۔ تو یہ ڈاکٹر حمید اللہ اس لائبریری میں بیٹھے تو اس کتاب کو لائبریری کو کھنگالتے دوران ہی ان کو یہ صحیفہ حمام ابن منبہ جو تھا وہ مل گیا، اصل اسی دور کا کاغذ جو پام ٹریز کو خشک کر کے اس کو پیپر بنا کے لکھا گیا تھا اس پہ، تو وہ اسی دور کی لکھائی جس پہ کوئی نقطے نہیں ہے، کوئی زبر زیر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس لفظ ہیں جن کو مشکل پڑھا جا سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے وہ لیا، اس کو پڑھا، اس کو ایڈٹ کیا، پھر اس کو شائع کیا، اور شائع کرنے سے پہلے انہوں نے ایڈیشن اس کی یہ کی کہ اس کی جو احادیث تھیں وہ ڈھونڈی کہ کس کتاب میں موجود ہیں، وہ ڈھونڈ کے پروف دیے کہ دیکھیے یہ وہ حدیث ہے جو اس کتاب میں بہن ہی انہی لفظوں کے ساتھ موجود ہے۔ آپ سوچیں نا کتنا بڑا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ اس دور میں یہ ثبوت پیش کر رہا ہے، جو نہیں مانتے ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ کوئی مذاق نہیں تھا کہ احادیث کو مسلمانوں نے ایسے ہی جمع کر دیا اور پتہ نہیں اس میں صحیح بات ہے کہ غلط ہے، یا اللہ کے رسول کی احادیث میں کوئی گڑبڑ نہ کی گئی ہو۔ یہ اس دور کے پروفز ہیں۔ تو ایسی چیزیں آپ دیکھیں، ذرا پڑھیں ان کو۔ غالباً یہ صحیفہ حمام ابن منبہ آپ کو مل جائے گا، اردو میں ٹرانسلیٹڈ بھی ہے، لائبریری میں پڑھا ہوگا، اس کو ذرا دیکھیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہ دو ثبوت میں نے آپ کو دیے ہیں، ایک لیٹر کا، مقوقس کے لیٹر کا، اور یہ حمام ابن منبہ کے صحیفے کا، کہ احادیث جو تھیں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں بھی لکھی گئیں، لیکن ایک فارمل جو طریقہ ہوتا ہے کہ احادیث نبی علیہ السلام خود حکم دیتے کہ لکھواتے آپ، جس طرح آپ نے قرآن مجید کو لکھوایا، اس کی وجہ ہم نے پڑھ لی۔ اور پھر جناب جو صحابہ کرام ہیں خلفائے راشدین، ان کے دور میں بھی یہ حکومت کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کہ احادیث کو جمع کرنا چاہیے، بلکہ جناب ابوبکر صدیق ہوں یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ان کے دور میں قرآن مجید کو ہی اچھی طرح لکھا گیا اور پھر اس کی کاپیاں بنا کے دنیا بھر میں پھیلا دی گئی۔ تو صحابہ کرام جو انڈیویجولز تھے انہوں نے اپنی طرف سے بہت کچھ لکھا ہے، اور ایک اسٹڈی ہوئی ہے کچھ آج سے کچھ 30-40 سال پہلے، اور میں نے غالباً نام بھی لیا تھا ان کا، ڈاکٹر مصطفیٰ العظمی صاحب کا، کیمبرج یونیورسٹی میں انہوں نے 65 میں PhD کا تھیسس لکھا تھا۔ تو اس میں انہوں نے یہ پروف دیے کہ 49 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے حدیث کو اپنے لیے لکھ کے رکھا ہوا تھا، اور ریٹن میٹیریل ان کے پاس تھا، انہوں نے پروف دیے، نام لے لے کے بتایا۔ پھر اسی طرح تابعین میں 100 سے زیادہ انہوں نے نام لیے ہیں کہ جنہوں نے حدیث رسول کو، اس کے میٹیریل کو لکھ کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ تو یہ ٹرینڈ تھا، مگر ایک سرکاری سطح پر نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں نہیں سرکاری کام ہوتا تو ہم مانتے، ورنہ نہیں مانتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سرکاری کام بھی جب ہوا ہے تو وہ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہوا ہے۔ یہ 99 میں خلیفہ بنے تھے اور 101 میں فوت ہو گئے تھے، صرف 2 سال۔ تو انہوں نے اپنے دور میں بہت سے علماء کو، جن میں خاص طور پر امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کو حکم دیا کہ جتنی بھی مسلمان علماء کے پاس حدیث کا ریٹن میٹیریل ہے اس کو آپ جمع کریں۔ تو وہ انہوں نے جمع کیا، بلک میں بہت کچھ جمع ہو گیا ان کے پاس، اور انہوں نے باقاعدہ خط لکھے۔ صحیح بخاری میں یہ سارا ذکر ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھے اور علماء کو ریکویسٹ کی کہ آپ جو علماء آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ ان کو بھی اپنا میٹیریل دیں، اور جو علم آپ کے پاس ہے وہ لکھ کے ہمیں دیں، تاکہ ہم اس کو کوئی کلیکٹ کر کے جمع کر کے پھر اس کو پبلک میں عام کریں۔ اب سرکاری سطح پر جب یہ کام ہوا ہے، اس کو قبول نہیں کیا گیا، اب اعتراض کرتے ہیں وہاں۔
وہ اعتراض یہ ہے جی دیکھیں جی جو خلیفہ ہوتا ہے وہ پھر اپنی مرضی سے بھی لکھوا لیتا ہے. بس اگر کریں تب بھی اعتراض، نہ کریں تب بھی اعتراض. تو اس لیے ایسی باتوں کی طرف نہیں جانا. یہ بہت کچھ لوگ کہتے ہیں، تو اس میں کچھ چیزیں آپ دیکھ لیں گی. مزید 149 پیج تک اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا. اب کچھ یہ پروفز بھی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تک تو چلو حدیث پر عمل ہوتا رہا، مگر آپ کے بعد کیا واقعی مسلمانوں نے حدیث کو مانا، اس پر عمل کیا، کیا اس کی ضرورت محسوس کی، یا قرآن ہی ان کے لیے کافی تھا، یا آج کل جیسے کہا جاتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جب تک زندہ تھے آپ کون تھے؟ سربراہ وقت تھے اور آپ مرکز ملت تھے، تو اس لیے آپ کی بات تو ہم سن سکتے ہیں، لیکن آپ کے بعد ہم آزاد ہیں. اب قرآن کو خود سمجھیں اور خود عمل کریں، حدیث کی اب ضرورت نہیں ہے. تو یہ چیپٹر جو ہے 150 پہ کہ وفات رسول کے بعد حدیث پر عمل اور حدیث کو کتنی اہمیت دی گئی، یہ بہت سے واقعات ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں سے لے کر بڑے بڑے مسائل تک صحابہ کرام جو تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہمیت دیتے تھے. تو مثلا یہ پہلا سوال، پہلی بات دیکھیے کہ سوال یہ ہوا کہ آپ فوت ہو گئے تو آپ کو کہاں دفن کیا جائے. کچھ صحابہ نے کہا بیت المقدس میں، وہاں سب بہت سے پہلے نبی جو ہیں دفن ہیں. اور کسی نے کہا نہیں مکہ میں اور جنت المعلا میں جہاں آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے، اور آپ کا پھر شہر بھی ہے، آپ وہیں پیدا ہوئے تو آپ کو اسی شہر میں خانہ کعبہ کے پاس ہی دفن کیا جائے. اور کسی نے کہا یہ جنت البقیع میں، بہت سے صحابہ یہاں دفن ہیں، آپ کی ازواج مطہرات میں نہیں، آپ کی بچیاں دفن ہیں یہاں، تو ان کو آپ کو بھی یہیں دفن کیا جائے. اب ہر ایک کی اپنی رائے بھی ہے اور پیچھے دلیل بھی ہے. اب وہ کس کی مانے کس کی نہ مانے. تو اتنے میں جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا اس طرح بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا سنو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ النبی یدفن حیث یموت، کہ جہاں نبی فوت ہوتا ہے اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں پتہ ہے آپ کو؟ وہ واش روم میں فوت ہوا تھا وہیں پر. تو یہ خبر انہوں نے الفضل ان کا نام کا میگزین تھا اس میں شائع بھی کی. اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اوہ اس کی وفات تو واش روم میں ہوئی ہے، تو ہمارے ایک عالم تھے، امرتسر کے ایک عالم تھے جو بعد میں مائیگریٹ کر کے یہاں تشریف لائے، سرگودا میں فوت ہوئے وہ، اور اس نے مرزا غلام احمد قادیانی نے ان سے مباہلہ بھی کیا تھا. ان کا نام تھا ثناء اللہ امرتسری، اور مباہلے میں یہ کہا تھا کہ اللہ ہم میں جھوٹا جو ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے. تو ہوا کیا، 99 میں وہ فوت ہو گیا اور وہ بھی واش روم میں. اور ثناء اللہ امرتسری پاکستان بننے تک زندہ رہے، پاکستان بنا، سرگودا مائیگریٹ کیا امرتسر سے، اور 1 سال بعد وہاں فوت ہوئے وہ. تو سچا کون ہے جھوٹا کون ہے یہاں سے پتہ چل گیا. پھر جب اس کی خبر ان کو ملی ثناء اللہ امرتسری کو، تو انہوں نے یہ حدیث پڑھ کے وہ اپنے میگزین میں شائع کر دی کہ یہ حدیث ہے، اس کے مطابق عمل کیا جائے، کہ نبی تھا تو اس کی جہاں وفات ہوئی اس کو وہیں دفن کیا جائے. تو بہرحال یہ جب حدیث صحابہ کرام نے سنی تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اسی کمرے میں دفن کیا گیا جس میں آپ رہتے تھے، جہاں آپ کی فوتگی ہوئی. اور یہ کمرہ کس کا تھا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کتنا اعزاز ہے، ام المومنین کو کتنا بڑا اعزاز ملا ہے. تو بہرحال یہ حدیث یہ جو رہنمائی کرتی ہے ان کی. پھر اسی طرح سیدہ فاطمہ جو ہیں وہ فوت ہوئی. وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے انتقال کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور عرض کی اللہ کے خلیفۃ النبی، میں آپ کی اکلوتی اولاد ہوں، اور میرے بابا نے
اور آپ کے پاس ایک باغ تھا فدق کا، جو خیبر میں تھا۔ فدق خیبر کا ایک محلہ ہے اس باغ کی وجہ سے، تو باغ کا نام بھی پھر باغ فدق ہے۔ تو وہ باغ نبی علیہ السلام کے پاس تھا، اس کی آمدنی آپ لیتے تھے، اور اب آپ فوت ہو گئے، میں آپ کی اکلوتی اولاد ہوں، تو میں مطالبہ کرتی ہوں کہ باغ بطور ایک وارث کے مجھے دے دیا جائے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو سیدہ فاطمہ کو فرمایا کہ دیکھو، میں نے نبی علیہ السلام سے ایک حدیث سنی تھی کہ آپ فرماتے تھے لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم وارث نہیں بنائے جاتے، جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، لا نریسو کا لفظ اپنی طرف سے ایڈ کر دیتے ہیں۔ یہ صرف صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، لا نورث، ہم وارث نہیں بنائے جاتے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم وارث نہیں بنتے، بلکہ وارث نہیں بنائے جاتے، یہ آپ نے فرمایا۔ یعنی ہم کوئی شاید چھوڑ جائیں تو ہماری اولاد وارث نہیں بنے گی، بلکہ کیا ہوگا، ما ترکنا ہو، جو ہمارا ترکہ ہوگا، ہم جو چھوڑ جائیں گے وہ صدقہ ہوگا۔ یہ آپ نے حدیث سنا دی سیدہ فاطمہ کو، تو سیدہ فاطمہ نے یہ حدیث سنی، اسے قبول کر لیا، بس اتنی سی بات ہے۔ لیکن لوگ ناراض ہوتے ہیں، ہمارے شیعہ حضرات ناراض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی، یہ ایسی سنا دی گئی، اکلوتی اولاد تھی، باغ تھا، وہ دینا چاہیے تھا، انہوں نے غصب کر لیا، غاصب ہیں یہ لوگ، کیا باتیں چھانٹتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث اگر حجت نہ ہوتی تو سیدہ فاطمہ فوراً کہتی میں نہیں مانتی، لیکن انہوں نے مانا ہے، اور جب حجت ہو اور وہ نہ مانے تو سوچیں وہ کیا بنتی ہے، لیکن انہوں نے مانا ہے، انہوں نے مانا ہے، ماننے کی وجہ سے الحمدللہ سیدہ فاطمہ کی عزت ہے، احترام ہے۔ اور اگر وہ اس حدیث کو نہ مانتی، اللہ کے رسول اپنے والد کے حکم کو نہ مانتی، آپ کی بات کو نہ مانتی، تو سوچئے وہ کیا ہوتی پھر۔ تو اس لیے وہ ناراض نہیں ہوئی۔ یہ سب کہانیاں ہیں کہ جناب وہ بڑی سخت ناراض ہو کے چلی گئیں اور پھر کبھی نہیں بولیں، اور ٹھیک ہے، بعض ظاہر ہے وہ ایک خاتون تھی، وہ کون سی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زیادہ تر آتی جاتی تھی، یہی ایک ہی دفعہ کا ثبوت ملتا ہے کہ بس وہ اس کے مطالبے کے لیے گئیں، اس کے بعد کبھی نہیں ملی۔ تو کبھی نہیں ملنے کا یہ مطلب وہاں ٹرینڈ نہیں تھا کہ یہ بچی ہوتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کو جا کے ملیں یا حضرت عمر کو جا کے ملیں، ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ شرم حیا جو تھی وہ یہی تقاضا کرتی تھی اس دور کا کہ وہ بس اپنے آپ کو اپنے ماحول میں رکھیں۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر ہیں، شوہر جا کے مطالبہ کر سکتے ہیں، نہ کہ عورت، لیکن شوہر نے کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ انہوں نے غصب کیا۔ حضرت علی جب خلیفہ بنے ہیں تو کیا وہ سب کچھ واپس نہیں لے سکتے تھے؟ کیا انہوں نے لیا؟ کچھ نہیں لیا واپس۔ تو اس لیے یہ سب قابل غور باتیں ہیں جو اس طرح کی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جناب ان کے درمیان بڑی نفرت کی خلیج حائل ہو گئی تھی، اور یہ بڑا تعصب کرتے تھے اہل بیت سے، اور یہ دونوں بڑے زبردست یعنی متنفر تھے، ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما۔ الحمدللہ ان کے درمیان کوئی ایسی چپقلش نہیں تھی، محبتیں تھیں، سب کچھ تھا۔ سیدہ اسماء جو ہیں بنت عمیس رضی اللہ عنہا، یہ جعفر بن ابی طالب کی زوجہ محترمہ تھی، وہ شہید ہوئے تو ان سے حضرت ابوبکر صدیق نے نکاح کر لیا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو ایک بیٹا دیا جس کا انہوں نے نام رکھا محمد۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو سیدنا علی نے ان سے نکاح کر لیا، اور سیدنا علی اس بچے کو اپنے گھر لائے۔ سیدہ فاطمہ کے وفات کے بعد کی بات ہے، اس بچے کو گھر لائے اور اس بچے کی بڑی اچھی تربیت کی، محبت کرتے تھے اس کو،
تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، سیدنا علی کے گھر میں ہے اور اپنی والدہ کے ساتھ رہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے بھی اولاد دیتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن کوئی نفرتیں نہیں تھیں جس طرح کہی جاتی ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی آیا لشکر اسامہ کا کہ اس کو روانہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ ادھر نبی علیہ السلام بڑے سخت بیمار ہیں، فوج تیار ہو کے چل پڑی ہے اللہ کے رسول کے حکم سے، ابھی مدینہ کو کراس نہیں کیا، مدینہ کی حدود میں ہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر آ جاتی ہے، آپ فوت ہو گئے۔ اب اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت عمر جیسے لوگ بھی ہیں اور بڑے بڑے اور صحابہ بھی ہیں، اور ان کا ہیڈ جو ہے وہ سیدنا اسامہ ہے جو نوجوان ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو مقرر کیا۔ تو ایسے موقع پہ یہ سوال کھڑا ہوا کہ اس کو بھیج دیا جائے یا نہ بھیجا جائے، کیونکہ پھر جو ہی آپ کی وفات ہوئی اور اس کی اناؤنسمنٹ ہو گئی، لوگوں میں یہ بات پھیلی، تو بہت سے قبائل مرتد ہو گئے، بہت سے نے کہا ہم جناب اب زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو اس طرح جگہ جگہ یہ خبریں آ رہی ہوں، تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا اس لشکر کو بھیجا جائے یا روکا جائے؟ مدینہ کو سنبھالا جائے یا مدینہ کو خالی کر دیا جائے؟ یا لڑائی سے پہلے ان قبائل کو ذرا قابو کیا جائے؟ سب ایسی باتیں تھیں۔ اور پھر آپ کے بعد خلیفہ کوئی بنے تو اس کا حکم مانے نا۔ تو اس موقع پہ بھی حدیث کام آتی ہے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، آپ کی بیعت ہوتی ہے، تو سیدنا ابو بکر کہتے ہیں جس لشکر کو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ترتیب دے دیا اور روانہ کر دیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ابو بکر اس لشکر کو اب واپس بلائے، وہ ہر صورت جائے گا، چاہے کچھ بھی ہوتا ہو، میں نے اس کو نہیں روکنا۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لشکر روانہ ہوا تو ارد گرد کے جتنے بھی قبائل تھے جو مرتد ہونا چاہتے تھے وہ بھی ڈر گئے، اور جو دشمن آنا چاہتے تھے وہ بھی ڈر گئے۔ بھئی مسلمان تو ابھی طاقتور ہیں، روب پڑ گیا ہر جگہ، جس علاقے اور محلے سے گزرے وہ، اور جس گاؤں سے، وہاں پر مسلمانوں کا ایک روب پڑ گیا، اور پھر اس طرح کامیاب و کامران ہو کے واپس آئے۔ اور پھر سیدنا ابو بکر کو اسی لشکر کو مختلف اس کے گروپ بنا کے مختلف جگہوں پہ بھیج کے سارے مرتدوں کو بھی ٹھیک کیا، ان کو بھی سزائیں دیں اور لوگوں کو قائل کیا، وہ اسلام کی طرف پلٹے، بھیجے کئی لوگ جنہوں نے ان کو سمجھایا۔ تو حدیث یہاں کام آتی ہے۔ پھر اسی طرح دیکھ لیجئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا اب کفار تو مکہ میں رہے نہیں، اور نہ ہی مدینہ منورہ کی وہ بیماری رہی جس کی بدولت اہل مکہ مسلمانوں کو بیمار ہونے کا طعنہ دیا کرتے تھے۔ اب مکہ بھی ہمارے پاس ہے، مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی تو بیماریاں بھی وہاں ٹل گئی ہیں۔ اب مسلمان کھاتے ہیں پیتے ہیں، پہلے کمزور تھے۔ اب جب حرم میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں کہا گیا تھا کہ جا کے کیا نام ہے اس کا رمل کو کرو، یعنی ذرا تھوڑا سا نا مرد جو حضرات ہیں ذرا اکڑ کے چلیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم طاقتور ہیں۔ تو اب وہ سوچ رہے تھے کہ بھئی اب الحمدللہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، اب وہاں کفار تو ہے نہیں، اب سب مسلمان ہیں، تو ہمیں اب رمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر سوچنے کے نہ، پہلے تو یہ سوچا کہ میں بند کروا دوں، پھر کہنے لگے نہیں، لا ندع شیئا کنا نفعلہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کام کو ہم اللہ کے رسول کے دور میں کیا کرتے تھے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہم کریں گے وہ کام۔ اس لیے اس خیال کو انہوں نے ذہن سے نکال دیا۔ کام ہے، کام حدیث نہیں ہے، ابھی کام ہے، اور جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جائز قرار دیا تھا اس کو حضرت عمر نے کہا نہیں ہم کریں گے، بھائی ختم نہیں کریں گے۔ اب بھی مسلمان جاتے ہیں اور رمل کرتے ہیں پہلے 3 چکروں کے، اور پھر اس کے بعد 4 چکر آرام سے چل کے چلو لیتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح اور ہیں، خلیفہ وقت کے فرائض ہیں، اس کا احکام شریعت کو نفاذ کرنا ہے، اور پھر اسی طرح حدود جو ہیں شریعت کی ان کو نافذ کرنا ہے، پھر بہت سے عدالتی فیصلے ہیں، بہت سے ایشوز ہیں، ان سب کو یہ صحابہ کرام یا جو کیا نام ہے ان کا خلفاء جو ہیں یہ حدیث کی روشنی میں ہی حل کیا کرتے تھے۔ کئی نئے حالات پیش آتے، فیصلہ کرنے سے پہلے پوچھتے تھے کہ حدیث ہے کوئی، کسی کے علم میں ہے، اگر ہوتی تو اس کے مطابق، ورنہ
جب حت الامکان کوشش کرنے کے بعد پتہ چلتا کہ کوئی ایسا آپ کا ارشاد نہیں ہے اور نہ قرآن مجید نے اس کو کوئی حل بتایا ہے، تو پھر یہ صحابہ کرام مل کے اجتہاد کرتے تھے، ایک رائے بنتی تھی، پھر اس کے بعد اس پہ عمل کرتے تھے۔ تو اسی اجتہاد میں یہ ہے کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہو۔ تو ہم جانتے ہیں کہ 3 گروپ بن گئے تھے آپ کی وفات پہ، ایک ادھر انصاریوں کا ثقیفہ بنی ساعدہ، اور دوسری طرف سیدنا علی اور سیدنا عباس اور یہ خاندان کے جو لوگ تھے یہ حضرت فاطمہ کے گھر اکٹھے تھے، اور ادھر نبی علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کے لیے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور دیگر صحابہ لگے ہوئے تھے۔ پتہ چلتا ہے ان کو، حضرت عمر کو، کہ وہاں ثقیفہ بنی ساعدہ میں مسلمان جمع اور سب انصاری، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کر لیں، اور سیدنا ابو بکر عمر کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں بھی کچھ اجتماع ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ان کو۔ یہ اطلاع ملتی ہے تو فوراً ہی حضرت عمر حضرت ابو بکر سے عرض کرتے ہیں کہ آپ سب کام چھوڑیں، پہلے ادھر چلیں، اگر کوئی خلیفہ منتخب ہو گیا تو بعد میں اس جھگڑے کو ختم کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، ابھی اس کو حل کریں۔ تو سیدنا ابو بکر چلے تو دونوں وہاں گئے، بات طے ہوئی، بہرحال وہاں انصاری مان گئے کہ حضرت ابو بکر کو ہم خلیفہ بناتے ہیں۔ وہاں جتنے بھی صحابہ موجود تھے، چاہے وہ قریشی تھے یا دوسرے، ان سب نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر ڈالی۔ پھر یہ لوگ واپس مدینہ آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تجہیز و تکفین کی۔ اسی دوران حضرت عباس کو، سیدنا علی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ بنا دیا گیا ان کو، تو اب وہ بھی ان کو مانتے ہیں، لیکن دل میں ایک بات انہوں نے ضرور کہی کہ آپ نے اتنا اہم جو مسئلہ تھا ہم سے بھی مشورہ کیا ہوتا، آپ نے ہمیں نظر انداز کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے کوئی نظر انداز نہیں کیا، معاملہ ہی ایسا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ اس گھر میں بیٹھے ہیں اکٹھے ہو کے، ہم تو وہاں گئے تھے صرف ان کو منع کرنے، تو وہاں سچویشن ایسی بن گئی کہ اس کے سوا اور کوئی حل ہی نہیں تھا، کوئی آپ کی مخالفت نہیں ہے۔ تو اس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس یہ مان گئے، کوئی دل میں قدورت نہیں تھی۔ لیکن وہاں جو خلافت کا مسئلہ حل ہوا ہے وہاں بھی حدیث کام آئی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ سعد تم جانتے ہو، تم موجود تھے اس وقت جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ الائمۃ من قریش، کہ قریش کے جو لوگ ہیں ان میں سے مسلمانوں کا امام منتخب ہوگا، وہی بنے گا، تم انصاری ہو۔ تو یہ بات سنتے ہی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آپ نے بالکل سچ کہا، واقعی میں نے یہ سنا تھا اور میں مانتا ہوں ائمہ جو ہے نا وہ قریش میں ہونے چاہیے، تو آپ میں جو بننا چاہتا ہے۔ تو اس موقع پہ پھر انہوں نے بھی بیعت کی۔ تو اس طرح یہ سچویشن بنی۔ تو بہرحال پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں آگے مسائل جو بنتے چلے جاتے ہیں، مانعین زکوٰۃ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دے رہے، تو ان کے بارے میں بھی صحابہ میں جھگڑا پیدا ہوا، حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر کو عمر نے کہا کہ کیا آپ ایسے لوگوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور پھر مسجد قبلہ ہمارا مانتے ہیں، حج کا بھی انہوں نے کہا ہم مانیں گے، اور اسی طرح زکوٰۃ بھی دیں گے، نہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور باقی سارے کام کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، تو صرف زکوٰۃ نہ دینے پر آپ ان کے خلاف تلوار اٹھائیں گے؟ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، لو منعونی عقالا، اگر مجھے وہ اونٹ کی رسی جو اس کی ناک پہ باندھی جاتی ہے وہ بھی اگر زکوٰۃ بنتی ہے، وہ بھی اگر نہیں دیتے مجھ سے اور کہتے ہم انکار کرتے ہیں، تب بھی میں ان کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ان کو چھوڑوں۔ وہ کہتے رہے اور یہ اپنی یہ قسم اٹھاتے رہے، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول کا یہ ارشاد ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ان کو آج ہم نے زکوٰۃ چھوڑ دی، کل کو کوئی اور اٹھے گا، کہے گا جی ہم سب کچھ کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، یہ تو راستے کھل رہے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر فرماتے ہیں ان کی اس قسم نے اور ان کے اس اصرار نے، ڈٹ جانے نے، اللہ نے فضل یہ کیا کہ میرا سینہ بھی کھل گیا، میں نے بھی بڑا غور کیا
کہ واقعی جو بات کہی جا رہی ہے یہی اصل بات ہے. دین کے کسی پلر کو چھوڑنا پورے اسلام کو چھوڑنا ہے. تو اس لیے بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے. پھر اس طرح قرآن مجید کے لکھنے کا معاملہ ہے تو اس میں بھی اختلاف ہوا. تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو انہوں نے سمجھایا. پہلے تو وہ حضرت ابو بکر نہیں مانتے تھے, حضرت عمر کا مشورہ تھا. حضرت ابو بکر نہیں مانتے تھے, وہ مانے تو پھر زید کو بلایا, وہ کہیں میں نہیں مانتا. وہ کہنے لگے اللہ کی قسم یہ پہاڑ اگر مجھے کہو یہ اٹھا کے مدر رکھ دوں تو یہ میرے لیے کام آسان ہے, مگر یہ کہنا کہ میں قرآن مجید کی کمیٹی بنائے اور اس کا میں سربراہ بنا دیا جاؤں اور میں قرآن مجید کو لکھوں, یہ میرے لیے نہیں ہو سکتا. بڑا مشکل کام ہے, بڑا مشکل ٹاسک ہے, اور امت کا مسئلہ ہے, اس کی رہنمائی کا مسئلہ ہے. یہ ساری ذمہ داری مجھ پہ ڈالی جا رہی ہے. خدا نہ خواستہ معمولی سی غلطی ہو گئی تو قیامت تک میں لوگوں کی نظروں میں گر جاؤں گا. ان کا نہیں تم اکیلے نہیں ہو, یہ کام کے بندے تمہارے ساتھ ہیں. تو اس طرح بہرحال وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. تو بہرحال صحابہ کرام کا مزاج ایسا ہی بن گیا تھا, خلفاء کا بھی صحابہ کرام کا بھی, کہ قرآن مجید کی آیت یا حدیث رسول مل جاتی فوراً اپنی بات کو واپس لے لیتے تھے اور مان لیتے تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ہے سنت کی اہمیت جو صحابہ کرام نے جس کو دی, اور اپنی زندگی کے جتنے بھی مسائل تھے اسی روشنی میں وہ حل کرتے رہے. تو جب یہ صحابہ کرام کا یہ حال تھا تو یہ کہنا کہاں تک درست ہے کہ محدثین کا علم کا مصدر مردہ کا مردہ سے ہے. یعنی جب میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنے شیخ سے حدیث سنی, چلے میں اپنے شیخ کو تو ملا, لیکن پھر اس کا شیخ جو ہے وہ تو زندہ نہیں ہے, پھر اس کا شیخ ہے وہ بھی زندہ نہیں ہے. تو اس طرح یہ چین جو ہے ایک سے ایک زندہ سے چلتی ہے, پھر ایک مردہ تک پہنچتی ہے, اور مردہ کا مردہ اور مردہ کا مردہ سے چلتے چلتے رسول اللہ تک پہنچتی ہے. دیکھیں یہ متصوفین حضرات جو ہیں, تصوف والے, انہوں نے یہ پھپتی کسی ہے کہ یہ محدثین کا جو علم ہے یہ ایک مردہ کا مردہ سے ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ حدیث روایت کرتے ہیں عبد الرزاق سے, اور ہم روایت کرتے ہیں رزاق سے. سمجھ آئیے, یعنی ہم ڈائریکٹ لیتے ہیں, اللہ ہمیں الہام کرتا ہے, ہمیں اشارے کر دیتا ہے, خواب دکھا دیتا ہے, ڈائریکٹ ہمیں علم مل جاتا ہے. تو یہ عبد الرزاق سے لیتے ہیں جو فوت ہو چکا ہے. امام عبد الرزاق اس وقت بڑے مشہور تھے, عبد الرزاق الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے علماء کے استاد ہیں, امام یحییٰ بن معین کے, امام احمد بن حنبل کے, ان کو استاد ہیں. تو وہ فوت ہو گئے. اب ان کی روایت جب چلتی تھی تو کہتے دیکھیے یہ جی مردہ سے روایت کرتے ہیں اور پھر آگے بھی مردہ ہیں, روایت پہ مردہ یاد آتے ہیں, ورنہ سارے روحانی کاموں میں وہاں مردے سب زندہ ہو جاتے ہیں, بلکہ پہنچ بھی جاتے ہیں, گائیڈ بھی کرتے ہیں, خواب میں بھی آتے ہیں. تو وہ ہاں ٹھیک ہے. تو یعنی اس طرح کا تان دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ملہم نہیں تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کو الہام نہیں کرتا تھا؟ کتنی باتیں جو انہوں نے کہیں, جو منہ سے لفظ نکالے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا کے وحی میں نازل کر دیا. کیا وہ ملہم نہیں تھے؟ وہ اپنے دور میں یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی سے سنوں, میں اللہ سے ڈائریکٹ ہی لے لیتا ہوں. مگر سیدنا عمر نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا. تو یہ کہتے ہیں. تو بہرحال یہ دیکھ لیجئے, تو یہ عبد الرزاق سے لیتے ہیں اور ہم رزاق سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا تصوف کی وہ رزاق سے ہی چلتی ہیں. الہام ہوتا ہے, اشارے ہوتے ہیں, اور اسی کو دین سمجھا جاتا ہے. اور جو حدیث ہے جس کی چین ہے ایک جو علماء کی ہے اور اس علم کے ماہر لوگ ہیں, ان کو نہیں مانا جاتا. پھر رزاق سے لیں تو کم از کم سب ایک ہی بات کریں نا. مسئلہ تو یہ نا, ہر کوئی اپنی اپنی بات کرتا ہے. مجھے رزاق نے یہ کہا, اس کو یہ کہا, اس کو یہ کہا, اس کو یہ کہا.
حالانکہ قرآن مجید نے ہی مسلمانوں کو یہ سمجھایا بجھایا کہ کسی خبر کو بغیر تحقیق کے قبول نہ کرو. یاد ہے آیت؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے. تو یہ جو کو کہہ رہا ہے کہ مجھے میں رزاق سے لیتا ہوں، بھائی کو تحقیق ہم کرنا چاہتے ہیں. تمہیں کیسی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں یہ بات ڈالی؟ کوئی وحی کی ہے تجھ پر؟ کیا جبریل امین بھیجے ہیں؟ کیا ہے؟ کون سا طریقہ ہے؟ کون سا ذریعہ ہے جو وہی وہ دل میں تو میرے بھی ڈال دیتا ہے؟ تو پھر تم اور میں برابر ہو گئے. اور تمہارے دل میں کوئی شیطانی خیال ڈال سکتا ہے اور میرے دل میں کوئی اللہ خیال ڈال سکتا ہے. پھر اس چیز کو کیا کریں گے ہم؟ جہاں جو دعویٰ جس قسم کا تم کر سکتے ہو میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن اس دعوے سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے وہ بتاؤ. کیا کوئی وحی نازل ہوتی ہے تم پر؟ یہ جبریل امین آتے ہیں یا کوئی اس نے لکھی ہوئی کتاب تم پر نازل کی ہے؟ کوئی تحقیق ہونی چاہیے تب جا کے انسان مانتا ہے، مگر وہ چیزیں نہیں ہیں. پھر ثقہ محدثین نے رسول معصوم سے جو روایت کی ہے وہ نقل و روایت اگر برحق نہیں تو پھر مشرک یہود و نصارہ سے قرآن کریم کیوں مخاطب ہوتا اور انہیں ظن اور جھوٹ اور افتراء کا ملزم کیوں بناتا؟ وہ بھی تو گھڑتے تھے نا. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. کیا وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار. وہ میثاق کہاں ہے بھائی؟ اللہ نے فرمایا ان کنتم صادقین، وہ لاؤ. لیکن تمہارا عمل تو یہ رہا کہ تم نے وہ سب کچھ دیکھا بھی صحیح. وبالذی قلتم، جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی تم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. تو فلم قتلتموہم، تم نے انبیاء کرام کو کیوں قتل کیا؟ تو یہ تو ان کا کام تھا. تو قرآن مجید تو یہ چاہ رہا ہے کہ بھئی ہم نقل اور روایت کو ماننے والے ہیں بس. ورنہ یہ یہودیوں نے بھی جو نقل و روایت کی ہے تو اس کو تو ریفیوٹ قرآن کر رہا ہے، اس کو ثبوت نہیں ہے ان کے پاس، جھوٹ ہے. تو اس قسم کا بغیر ثبوت کے بات کر دینا وہ جھوٹ ہوتا ہے. نیریشن یہ ایک پروف ہوتا ہے. دیکھیں ماضی کی جتنی بھی باتیں ہوں گی نا آج ہم پڑھیں گے وہ نیریٹڈ ہوں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھے بیٹھے چھلانگ لگا کے اس ماضی میں چلے جائیں اور اپنی آنکھوں سے وہ سارے مناظر دیکھیں اور پھر اب بیٹھ کے کہیں میں نے دیکھا. یہ تو ہو نہیں سکتا. نیریشن کا مطلب یہ کہ ضرور آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہوگا، ضرور آپ نے کسی ٹیچر سے سنا ہوگا، ضرور آپ نے کسی سے یہ بات سنی ہوگی. یہ نریشن ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بیٹھے بیٹھے یہاں یہ کوئی ایک واقعہ سنانا شروع کر دوں جو آج سے 2500 سال پہلے کا ہو اور میں آپ کو وہ بڑا خوبصورت واقعہ بنا دوں اور آپ سن کے حیران ہوں، مگر جب آپ کا یہ سوال ہو یہ کہاں سے آپ نے پڑھا، کہاں سے سنا، تو میرا جواب یہ ہو نہیں جی میں نے تو غوطہ لگایا، میں وہاں گیا ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے یہ واقعہ تمہیں سنایا. یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ماضی کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ نیریٹڈ ہوتی ہیں. نیریشن کے بغیر ہم ان کو نہیں مانتے. انہی نیریشن کی بنیاد پہ ہم ماضی کی باتوں کو، اپنی تاریخ کو یا ماضی کی باتوں کو سچا سمجھتے ہیں یا جھوٹا قرار دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. تو بینی اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اگر کوئی بات ہم تک پہنچی ہے تو وہ نیریٹڈ ہے. اب یہی ہے کہ کیا ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، یہ تحقیق کا کام ہے اور اسلام اسی چیز پہ ابھارتا ہے. تو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اسلام تو جرت دیتا ہے ہر ایک کو، بھئی سوال کرو، کہاں سے، کیسے. یہ سوال ہوتے تھے، لوگ سوال کرتے تھے. امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں میں اور احمد ابن حنبل ہم دونوں کوئی حمص میں یا موصل میں، یہ شہر ہے نا، تو وہاں تھے. تو اتنے میں نماز کا وقت ہوا تو ہم نماز پڑھنے کے لیے ایک جامع مسجد گئے. تو جو ہی ہم نے نماز پڑھی امام کے پیچھے ہم بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے نماز پڑھی تو ہمارے ساتھ ایک شیخ بیٹھے ہوئے تھے. وہ کھڑے ہوئے اور ممبر پہ بیٹھ کے نا
وہ جو ہی بیٹھے تو ساری پبلک ان کے ارد گرد بیٹھ گئی. تو ہم نے کہا چلیں کوئی بڑے شیخ ہیں ہم کی بات سن لیتے ہیں. تو انہوں نے جو بات بیان کرنا شروع کی وہ یوں کرتے ہیں: حدثنی احمد بن حنبل وحدثنی یحیی بن معین، اور دونوں سامنے بیٹھے ہیں. اور پھر اس نے ایک کہانی سنائی جو 200 صفحے کی لمبی سی چوڑی کہانی تھی. وہ لوگ واہ واہ کر کے بیٹھے رہے، واہ داد دیتے رہے. اور یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھے. تم نے بتایا؟ نہیں، میں کیسے کہہ سکتا؟ نہیں، تم نے بتایا ہوگا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ آپس میں ہلکی پھلکی. خیر اس نے ساری سٹوری سنا دی اور لوگ بڑا داد دے دو کے چلے گئے. یہ شیخ جو تھے یہ ظاہر ہے آخر تک بیٹھتے ہیں، لوگ ملتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. تو یہ انتظار کرتے رہے یہ شیخ ذرا فارغ ہوں، ہم ان سے بات کریں. تو جو ہی وہ فارغ ہوئے تو یحییٰ بن معین نے آگے بڑھ کے کہا یہ حدیث آپ نے کس سے سنی تھی؟ ان کے یحییٰ بن معین سے اور احمد بن حنبل سے. انہوں نے کہا میں یحییٰ بن معین ہوں اور یہ احمد بن حنبل ہے. ہم دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات بیان نہیں کی. تو وہ غور سے دیکھتا ہے یحییٰ بن معین کو، کہتا ہے تم یحییٰ بن معین ہو؟ ہاں. وہ کہ میں سمجھتا تھا کہ یحییٰ بن معین بڑا ذہین انسان ہے، مگر آج مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ انتہائی احمق انسان ہے. ان کا وہ کیسے؟ ان کا تم کیا سمجھتے ہو کہ یحییٰ بن معین صرف دنیا میں تم ہو، کوئی اور نہیں ہو سکتے؟ وہ یہ کہا چلا گیا. یہ حالت تھی. اس طرح لوگ کرتے تھے. ایسی جرت کے ساتھ جب لوگ کرتے تو بہرحال سوال بھی کیا جاتا تو اس طرح جواب دیتے تھے. تو اللہ محفوظ رکھے. بڑا عجیب سا کام تھا یہ، بڑا عجیب سے. آج بھی دیکھ لیں، آپ دیکھیں بڑے بڑے واعظ ہیں ہمارے، سیرت کے واقعات جب سنائیں گے تو اس میں اتنی مبالغہ آرائی ہوتی ہے، اتنی، جس کے کلپس دنیا میں چلتے ہیں، لوگ بڑا پسند کرتے ہیں. مگر پوچھا جائے کہ کہاں سے، تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ جی پبلک اسی کو پسند کرتی ہے. کیا ہوا اگر میں نے تھوڑی سی بات آگے پیچھے کر دی ہے تو؟ ذرا کہانی کو خوبصورت بنانے کے لیے، پبلک کا دل گرمانے کے لیے، ان کا دل نرم کرنے کے لیے اگر میں نے یہ تھوڑی سی بات کر لی ہے تو کیا ہوا؟ یہی باتیں پہلے علماء کرتے تھے. وہ بھی یہ کہتے تھے نحن لا نکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل نکذب لہ. علماء ان کو سمجھاتے کہ بھئی تمہیں حدیث یاد ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے میرے نام سے کوئی جھوٹ گھڑا اور میری طرف منسوب کیا وہ یاد رکھے وہ دوزخ میں جائے گا. کہتے ہیں ہاں مجھے حدیث کا پتہ ہے. پھر یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم آپ پر جھوٹ نہیں گھڑتے بلکہ آپ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ آپ کو، آپ کے نام سے لوگوں کو اپنے قریب لائیں، دین کے قریب لائیں. تو دین کے قریب لانے کے لیے جھوٹ بولے جاتے ہیں. آپ سوچیں اگر اس کی اجازت دین دے دے اور نبی علیہ السلام یہ ارشاد نہ فرماتے تو آج ہمارا دین کیا بن چکا ہوتا؟ یہ حالت تھی. یہ بڑے بڑے واعظ لوگ تھے، ایسے کرتے تھے. ان واعظوں کو جتنا ان لوگوں نے، محدثین نے کھنگالا ہے نا، کوئی اور نہیں کھنگال سکتا. یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں آپ کو. اسی لیے محدثین کا یہ کھنگالنا اور ان کا اپنے اصولوں کے مطابق ایک ایک حدیث کو چیک کرنا، یہ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آتا. بہت سے لوگوں کو، کیونکہ یہ چیک جو ہے، یہ جب چیک لگتا ہے تو بہت سی چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں اور بندہ سیدھی راہ پہ آنا چاہتا ہے اور آ جاتا ہے، لیکن وہ چھوڑنا نہیں چاہتے ان چیزوں کو. وہ کہتا نہیں ہم نہیں چھوڑ سکتے ان کو. حدیث غلط ہو سکتی ہے، یہ ہمیں ٹھیک ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. امام مالک فرماتے ہیں مسجد نبوی میں ایک شیخ تھے جو مجھ سے بڑے تھے عمر میں. وہ واز کیا کرتے تھے اور ان کا واز کا جو اثر ہوتا تھا ایسا تھا کہ پبلک دھاڑے مار مار کے رو رہی ہوتی تھی. خود بھی روتے تھے، پبلک کو بھی رلاتے تھے. تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ آپ سے بڑے بزرگ ہیں، آپ نے ہر محدث سے اور اچھے اچھے عالم سے حدیث سنی ہے، ان کے پاس بھی کچھ حدیثیں آپ سن لیجئے تاکہ یہ بڑے عمر میں ہیں تو آپ کے پاس ایک چیز ہو جائے کہ آپ نے اس شیخ سے بھی کوئی حدیث سنی ہے. کہتے مجھے بات اچھی لگی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک دن نا میں
اس نیت سے آیا کہ میں ان شیخ کو ملوں. تو یہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے. تو میں فجر کی اذان ہوئی تو میں مسجد میں آ گیا، بلکہ اذان سے پہلے آیا. ممبر رسول کے سامنے جو ممبر تھا، میں اس کے سامنے میں نے کھڑے ہو کے کچھ نوافل پڑھے اور میں بیٹھ گیا. اب کیا ہوتا ہے، یہی شیخ جو ہے نا وہ آتے ہیں اور آ کے سیدھے ممبر پہ جاتے ہیں، اور ممبر کے اوپر جو کپڑا بچھا ہوا ہے اس کپڑے کے اوپر یوں ہاتھ پھیرتے ہیں سارا، اور پھر اس کے بعد اپنے جسم پہ ملتے ہیں. برکت لے رہے ہیں نا. تو کہتے ہیں بس اتنا میں نے دیکھا. تو نماز پڑھی، نماز کے بعد میں گھر آ گیا. تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی آپ نے وہ آج ان سے ملاقات کرنا تھی اور کچھ حدیث سنی آپ نے؟ تو میں نے کہا ہاں میں گیا تو اسی نیت سے تھا، مگر میں نے ایک دو کام دیکھے جو مجھے اچھے نہیں لگے. ان کا وہ کیا؟ ان کا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صاحب جب مسجد میں آئے ہیں تو انہوں نے جو سامنے ممبر رکھا ہوا تھا اس کو سمجھا کہ یہ ممبر رسول ہے، جبکہ یہ امویوں کا بنایا ہوا ممبر ہے. پھر دوسرا یہ تھا کہ وہ کپڑا جو اوپر بچھا ہوا تھا تو اس کپڑے پہ وہ ہاتھ پھیر کے پاؤں تک اس سے برکت لے رہے تھے. یہ عام لوگوں کا کام ہے، ایک عالم کا کام نہیں ہوتا. ھذا من فعل العامہ، یہ عام لوگوں کا کام ہے، عالم کا یہ کام نہیں ہوتا. تو میں نے ان سے اس لیے حدیث نہیں سنی کہ جو شخص ممبر کی تفریق نہیں کر سکتا، جس کو یہ تمیز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا ممبر کون سا تھا اور یہ ممبر بنایا ہوا امویوں کا، جو اس کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، وہ حدیث کے درمیان فرق کیسے کرے گا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے؟ اس لیے میں نے حدیث نہیں سنی ان سے. اتنے محتاط ہوتے تھے یہ لوگ. تو ایسے لوگوں نے اس حدیث کے ذخیرے کو ہم تک پہنچایا ہے. کوئی ایسے نہیں، روایت ایسی نہیں ہوئی کہ بس جی کوئی فیشن تھا کہ بیٹھا ہے آؤ بھائی آؤ میں تمہیں حدیث سناؤں. یہ بھی یاد رکھیے، یہ صحابہ کرام نے پہلے تو بات یاد رکھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یا تو سوال کیے یا آپ نے لوگوں کے کام دیکھ کے اس موقع پہ کوئی حدیث بیان کی ہے. آپ کو بھی کوئی شوق نہیں تھا. عالم کو یہی ہوتا ہے کہ جب پبلک کو دیکھتے ہیں نا کہ ان کو دین کی ضرورت ہے تو وہ ان کو سمجھاتا ہے. کوئی غلطیاں اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ آگاہ کرتا ہے، لا علمی کا پتہ چلتا ہے تو وہ آگاہ کرتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ کرام کو ان کی لا علمی کی جو چیزیں تھیں وہ بار بار آگاہ کرتے تھے، سناتے تھے. تو صحابہ ان کو سنتے تھے، یاد کرتے تھے. پھر یہ جب جہاں جاتے تھے تو ان کا یہ نہیں تھا کہ بھئی آؤ لوگو میں تمہیں حدیثیں سناؤں، بلکہ لوگ ان کے پاس آتے تھے، شرعی مسائل پوچھتے تھے. تو جو مسئلہ وہ پوچھتے تھے بجائے اس کے کہ وہ اپنی رائے دیں یا اپنا اجتہاد کریں، جو حدیث ان کو معلوم ہوتی تھی وہ فوراً سنا دیتے تھے اور یوں کہتے تھے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ یہ کرتے تھے. اس کے سوال کا جواب اس کو حدیث میں مل جاتا تھا. اور جب وہ دیکھتے کہ سمعت رسول اللہ، اگر سنی ہوتی بات تو اس کا جواب یوں دیتے کہ آپ کا یہ ارشاد ہے جو میں نے آپ سے سنا، یہ تمہارے سوال کا جواب ہے. یہ طریقہ تھا. پھر یہ نریشن، اس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی بڑی اہمیت قرآن مجید کی روح سے بھی پتہ چلتی ہے اور صحابہ کرام نے بھی اس کو دی، محدثین نے بھی دی. یہ قال انہ یقول انہا، یہ کیا ہے؟ اور کیا ہے اس پہ کبھی آپ نے؟ قال کون کہتا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام. انہ یقول، اللہ فرما، یہ سند ہے کہ نہیں؟ پھر اسی طرح جب ہدہد نے آ کے بتایا کہ میں نے وجدت امرأۃ تملکہم، تو حضرت سلمان نے مان لیا تھا اس کی بات کو. انہوں نے کہا تھا سننظر، تم نے یہ بات جو کہی نا ہم اس کی تحقیق کریں گے. اصدقت ام انت من الکاذبین. پھر اس کو خط دیا کہ جاؤ اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم. تو پھر اس کا جو رزلٹ نکلا ان کو سمجھ آ گئی کہ جو اس نے خبر دی تھی ٹھیک کہی تھی، یہ تحقیق تھی. تو یہ تحقیق کوئی بری چیز نہیں ہے. آج کے دور میں بھی صحافت ہو، کوئی آرٹیکل لکھنا ہو، کوئی کتاب لکھنی ہو، کوئی ریسرچ کرنی ہو،
یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ آج کے دور میں بھی فائدہ دیتی ہے. بغیر تحقیق کے میں کوئی بات کر دوں اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہوگی. جب تحقیق کروں گا، سورس بتاؤں گا اور سورسز کا انبار اکٹھے کر لوں گا تو لوگ مانیں گے. یہ جو خبریں، یہ صحافت نہیں ہے کہ باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے، وہ پتہ نہیں چلتا. دوسرے دن خبر آ جاتی غلط تھی. جس کا نام لکھا اس نے تردید کر دی، اس نے کہا میں نے کہا ہی نہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ روز آئے دن ہم اخباروں میں پڑھ رہے ہیں. یہ روایت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کو ہم مان لیتے ہیں جس میں 99% جھوٹ ہوتا ہے. حقیقت یہی ہے. 99 تو شاید مبالغہ ہو، لیکن 90% تو یقین مانیے کہ جھوٹ ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں. اخبار کی خبریں، یعنی میٹرک پاس لڑکا ہے اس کو بلا لیتے ہیں، چلو بھائی تم خبریں اکٹھی کر کے لاؤ ہمیں لکھ کے دو. وہ جاتا ہے بغیر تحقیق کے وہ لے آتا ہے، اور اگر کوئی نہیں بنتی تو وہ لڑکے کو بٹھا دیتا ہے. یعنی وہ ایک بچے نے جو ہمارا اسٹوڈنٹ تھا اس نے مجھے خود بتایا کہ میں یہاں G10 میں گیا مارکیٹ میں، تو وہاں کیمرے والے آئے ہوئے تھے کسی اخبار کے، ٹی وی کے. تو ایک بچہ ہے جو بڑا خوش باش بیٹھا ہے اور پکوڑے بیچ رہا ہے. تو اس کو ایک طرف کیا، اس کو میرے سامنے کہتا ہے کیا تم چاہتے ہو ٹی وی پہ آؤ؟ ہاں. اچھا پھر میں جو کہوں اس کا جواب دینا. میں تم سے پوچھوں گا کہ تمہارا نام کیا، تم نے بتانا ہے، باپ کا نام، کیا کرتے ہو؟ تم نے کہا نا میں کچھ نہیں کر رہا، میرے پاس پیسے نہیں، میں اسکول نہیں جا سکتا، میرے ابا غریب ہیں اور میں اسی طرح بس گلیوں میں گھومتا پھرتا ہوں. اس کو یہ سکھا رہا ہے، حالانکہ اس نے پکوڑوں کی دکان لگا رکھی ہے اور دکان میں پکوڑے بیچ رہا ہے وہ. اور اس طرح اس کا وہ لیا انٹرویو، اور جا کے نا وہ کیا ہے ٹی وی پہ چڑھا دے گا، اور پبلک اس کو دیکھے گی، لوگ کہیں گے واہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہی ہے. یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اس روایت کو ہم قبول کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے. مگر دین جب بات کرتا ہے روایت کے ساتھ تو لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ کون سا مزاج ہے؟ یہ کوئی محققانہ مزاج ہے؟ کوئی اس کو دانشوری کہہ سکتے ہیں ہم؟ یہ دانش نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے. تو انشاءاللہ پھر باقی باتیں ہم کل کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى